آدھا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں صحت کے بارے میں ایک ٹھوس بنیادی ڈھانچہ بنانے کے لیے مربوط کوششوں پر زور دے رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کے بھارت کی امنگیں اور ضروریات بدل چکی ہیں، لہذا اب انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو انسٹی ٹیوٹ آف انڈیجینئس ٹیکنالوجی کے طور پر اگلی سطح تک جانا ہوگا۔ ملک میں 1,17,45,000 افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 97.24% تک پہنچ گئی ہے۔ چین میں پولیس نے 7 افراد کو حراست میں لیا ہے، جنہوں نے پچھلے سال گلوان وادی میں بھارت کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران مارے گئے چین کے فوجیوں کو بدنام کرنے کے لیے توہین آمیز رائے پوسٹ کی تھی۔ اتر پردیش سرکار نے جیور ہوائی اڈے کو ایشیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں 6 رن وے ہوں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ سرکار نے کووڈ-19 کے حالات کے دوران مختصر عرصے میں صحت سے متعلق ایک مضبوط اور جامع بنیادی ڈھانچہ قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار اور نجی شعبے کی مربوط کوششوں کے نتیجے میں جانچ کے لیے لیبارٹریوں کا جامع جال بچھایا گیا، جن سے کورونا وائرس کی بیماری سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے مدد ملی۔ انہوں نے یہ بات آج صحت سے متعلق درخشاں شعبے کے موضوع پر ایک ویبینار میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے جتنی رقم رکھی گئی ہے، ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار ملک کے ہر شخص کو صحت کی بہتر دیکھ بھال کی سہولیات فراہم کرنے کا پختہ عزم رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کووڈ-19 جیسی وبا سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے صحت کے بنیادی ڈھانچے کے شعبے کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ سرکار پائیدار اور آسان ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کے دور دراز کے علاقوں میں صحت کا مضبوط بنیادی ڈھانچہ بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے ٹھوس کوششوں کی بدولت بہت سی جانوں کو بچایا ہے اور آئندہ کے بحران سے نمٹنے کے لیے ایک بنیاد تیار کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کے بھارت کی امنگیں اور ضروریات بدل چکی ہیں، لہذا اب انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT کو انسٹی ٹیوٹ آف انڈیجینئس ٹیکنالوجی IIT کے طور پر اگلی سطح تک لے جانا ہوگا۔ IIT کھڑگپور کے 66ویں جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جنہیں آج ڈگریاں ملی ہیں، وہ نہ صرف نئی زندگی شروع کریں گے بلکہ ملک کے لاکھوں عوام کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے اسٹارٹ اپ کے طور پر بھی کام کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیداری، بے غرضی اور خود اعتمادی زندگی کی کامیابی کی کنجی ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ جدت طرازی، ٹیکنالوجی اور سائنس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کامیاب نہیں ہوتا تو اسے نت نئی ٹیکنالوجی سیکھنی چاہیے، کیونکہ ناکامی بھی کامیابی کا ستون ہے۔ اس موقع پر تعلیم کے مرکزی وزیر رمیش پوکھریال نشنک اور وزیر مملکت سنجے دھوترے نے بھی خطاب کیا۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں حفظان صحت اور پیش رہنے والے 6,28,000 سے زیادہ ورکروں کو کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ اس طرح بھارت کووڈ-19 کے ٹیکے لگانے کے معاملے میں لگاتار نیا سنگ میل قائم کر رہا ہے۔ اب تک 1,17,45,000 سے زیادہ لوگوں کو ٹیکے لگائے جا چکے ہیں، جبکہ آج ملک میں صحت یابی کی شرح 97.24% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13,255 لوگوں کو صحت یاب ہونے کے بعد اسپتالوں سے چھٹی دی گئی۔ اب تک 1,07,12,000 سے زیادہ لوگ کووڈ-19 انفیکشن سے روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 10,584 نئے معاملوں کی اطلاع ملی ہے۔
ادھر طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل نے بتایا ہے کہ ملک میں اب تک 21 کروڑ 22 لاکھ نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کی زیر قیادت اتر پردیش سرکار جیور ہوائی اڈے کو ایشیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈا بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، جہاں 6 رن وے ہوں گے۔ ریاستی سرکار نے 2021 کے اپنے بجٹ میں اس ہوائی اڈے کے لیے 20 ارب روپے مخصوص کیے ہیں۔ ایودھیا میں زیر تعمیر ہوائی اڈے کا نام مریادا پرشوتم شری رام ایئرپورٹ رکھا جائے گا۔ بجٹ میں اس کے لیے 1 ارب 1 کروڑ روپے مخصوص کیے گئے ہیں۔ چین میں پولیس نے ان چینی فوجیوں کو بدنام کرنے کے سلسلے میں آن لائن تبصرہ کرنے پر اب تک 7 افراد کو گرفتار کیا ہے، جو جون 2020 میں بھارت کے ساتھ گلوان وادی کے تصادم کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ان افراد کی عمر 19 سال سے 40 سال کے درمیان ہے۔ وزیر اعظم مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ملک کے دفاعی شعبے کو خود کفیل بنانے کے لیے تحقیق، جدت طرازی، ڈیزائن اور ملک میں دفاعی سازوسامان کی تیاری میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات 2021 کے مرکزی بجٹ کی مؤثر عمل آوری کے سلسلے میں منعقدہ ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کو دفاعی سازوسامان کی درآمد کی بجائے برآمد کرنے والا ملک بننے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ جموں کشمیر کے اسکولی تعلیم کے محکمے نے اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے کشمیر ڈویژن اور جموں ڈویژن کے موسم سرما کے زون کے تمام اسکولوں کو پھر سے کھولنے کا حکم دیا ہے۔ 9ویں سے لے کر 12ویں جماعت تک کے اسکول مارچ کی 1 تاریخ سے دوبارہ کھل جائیں گے۔ 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کے اساتذہ 1 مارچ سے تیاریوں کے لیے اسکول آنا شروع کر دیں گے، جبکہ طلبہ 8 مارچ سے اسکول آئیں گے۔ تمام متعلقہ اسکول معیاری ضابطوں پر پوری طرح عمل کریں گے، جن میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے۔ جموں ڈویژن کے موسم گرما کے اسکول اس مہینے کی 1 تاریخ سے پہلے ہی کھل چکے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج گاندھی نگر میں سینٹرل یونیورسٹی آف گجرات کے 3 سالانہ جلسہ تقسیم اسناد کی تقریب میں خصوصی مہمان ہوں گے۔ انتخابی کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کے دوران چناؤ والے علاقوں میں پہلے سے مرکزی پولیس فورس تعینات کرنا ایک معمول کا کام ہے۔ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ 1980 کے اواخر سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع ابلاغ کی خبروں کے پیش نظر کمیشن نے یہ وضاحت کی ہے۔ ان خبروں میں کہا گیا تھا کہ خاص طور پر مغربی بنگال میں مرکزی پولیس فورس بھیجی جا رہی ہے۔ بھارت کی دفاعی تحقیق اور ترقیاتی تنظیم DRDO نے سطح سے کم دوری تک فضا میں مار کرنے والے ورٹیکل لانچ میزائل کے 2 کامیاب تجربے کیے ہیں۔ میزائل کو اڑیسہ کے ساحل سے دور چاندی پور کی مربوط آزمائش گاہ سے داغا گیا۔ پانڈیچیری کی لیفٹیننٹ گورنر سندرا راجن نے آج وزیر اعلیٰ وی نارائن سامی کے استعفے کا خط غور و خوض کے لیے مرکزی وزارت داخلہ کو بھیج دیا ہے۔ پانڈیچیری کے وزیر اعلیٰ وی نارائن سامی اور ان کی کابینہ نے قانون ساز اسمبلی میں اپنی اکثریت ثابت نہ ہونے کے بعد استعفی دے دیا تھا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ سرکار ملک میں صحت کے بارے میں ایک ٹھوس بنیادی ڈھانچہ بنانے کے لیے مربوط کوششوں پر زور دے رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کے بھارت کی امنگیں اور ضروریات بدل چکی ہیں، لہذا اب انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کو انسٹی ٹیوٹ آف انڈیجینئس ٹیکنالوجی کے طور پر اگلی سطح تک جانا ہوگا۔ ملک میں 1,17,45,000 افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اس مرض سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح 97.24% تک پہنچ گئی ہے۔ چین میں پولیس نے 7 افراد کو حراست میں لیا ہے، جنہوں نے پچھلے سال گلوان وادی میں بھارت کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران مارے گئے چین کے فوجیوں کو بدنام کرنے کے لیے توہین آمیز رائے پوسٹ کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔